حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے تو ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے صدقہ دیتے ہیں۔ یعنی اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کو فکر ہے تو کس بات کی کہ قیامت والے دن ہم میں سے کون زیادہ نیکیاں لے کے جاتا ہے، اللہ کے قریب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اعمال کر کے کون جاتا ہے، اس بات کی فکر ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ کس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، کیا انہیں ضرورت نہیں تھی، کیا ان کی ضروریات نہیں تھیں؟ ان کی بھی ضروریات تھیں، سارے معاملات تھے، لیکن انہوں نے دنیا پر دین کو ترجیح دی، ہم نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ یعنی یہ سوچ ہے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ سیاق حدیث بتا رہی ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور صحابہ تھے، مالی اعتبار سے، یہ لفظ میں بڑے احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور صحابہ تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں نا، یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اپنے زائد مال سے صدقہ دے لیتے ہیں، ہمارے پاس زائد ہے کوئی نہیں، ہم کیا کریں، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، عمل تزویج کرنا صدقہ ہے، عمل تزویج کرنا مرد کا اپنی عورت کے قریب جانا، نکاح کے بعد جب شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت والے دن اگر ان کی نیت صالح ہے تو قیامت والے دن اللہ اس عمل کو بھی صدقہ کے طور پہ لکھے گا۔ یہ مسلمان کے لیے ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو صدقہ، اگر دنیاوی شہوت کے لیے ہے یا کسی اور نیت میں ہے نا، اس کی نیت میں کیا ہے، اگر وہ نکاح کرتا ہے اس نیت سے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ نکاح ثواب ہے، اور اگر وہ کسی اور نیت سے کرتا ہے تو اس نیت کا اجر اسے ملے گا۔ عمل تزویج اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ مرد اور عورت کی ایک خواہش رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے اس کو حلال کیا ہے، تو میں اس حلال کام کو کر رہا ہوں، تو فرمایا وہ حلال کام بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص شہوت کی غرض سے عمل تزویج کرے پھر بھی صدقہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، پھر بھی صدقہ ہے۔ بھلا بتاؤ، اگر کوئی حرام طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرتا کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ یعنی یہ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا کہ عمل تزویج صدقہ ہے، تو جس طرح آپ حیران ہو رہے اس طرح صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہوت آ جاتی ہے، شہوت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو کیا اسے بھی ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور جواب کیسا خوبصورت ہے، قربان جائیں۔
میرے کریم آقا کے ہر لفظ میں اللہ نے کتنی خوبصورتی رکھی۔ فرمائے یہ بتاؤ اگر وہ یہی کام حرام طریقہ سے کرتا کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یقیناً گناہ ملتا۔ تو فرمایا وہی حلال طریقے سے کر رہا ہے تو اللہ اسے ثواب عطا کر رہا ہے، اسے صدقے کا اجر مل رہا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ حلال طریقہ سے اپنی شہوت پورے کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ مومن کا ہر نیک کام جو حلال طریقہ سے کرے اللہ اسے اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی اسی باب میں آتی ہے، مسلم شریف کا چیپٹر چل رہا ہے، ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ۔ ہم صدقات ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے صدقہ کرو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور صدقہ کرنے کے الگ الگ طریقے، بے شمار طریقے ہم نے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا ہے جی؟ صدقہ دینا ہے جی، مرغی دینی ہے، اور کرنا ہی کیا ہے؟ یہ قبرستان میں زندہ چھوڑ کے آنا۔ وہ زندہ چھوڑ آئے، اس زندہ چھوڑی ہوئی مرغی کا کیا فائدہ بھائی؟ صدقہ اللہ کی راہ میں دیں، اسے ذبح کریں، خود نہیں کھائیں، کسی غریب فقیر مسکین حاجت مند کے گھر میں پہنچائیں، وہ کھائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ انڈے دینے ہیں جی، صدقہ کرنا ہے۔ اب کیا جی انڈے صدقہ کا ہے تو ہم تو نہیں لیتے، ٹھیک ہے صدقات نہیں کھاتے، اچھی بات ہے، لیکن وہ قبرستان میں جی آپ نے فلاں قبر پہ رکھ کے آنا ہے، وہاں رکھ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس رکھے ہوئے کا کیا فائدہ؟ یعنی ایسے صدقات کے طریقے ڈھونڈے ہوئے۔ اور اگر گھر میں بھی روپیہ پیسہ بھی دینا ہے صدقہ کے طور پہ تو پھر کیا کرتے؟ جس کا دینا اس کو قریب کیا، اس کے سر کے اوپر سے اس کو گھمانا شروع کر دیا، گھما کے صدقہ دیا جا رہا ہے۔ یہ گھمانا کیا ہے بھائی؟ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کے بندوں کو دینا ہے، بس بات ختم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان دین ہمیں دیا کہ تمہارے دل میں جو نیت ہے اللہ اس نیت پر اجر عطا فرما۔ آپ لوگوں کے سامنے گھما کے دے رہے ہیں اور دل میں نیت ہے میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اور اگر چھپا کے دے رہے ہیں تو حدیث پاک کے ایک مفہوم میں آتا ہے جو چھپا کے دیتا ہے نا، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا۔ چھپا کے دینا، صدقات چھپا کے دینا زیادہ فضیلت والا۔ لیکن اگر کوئی علل اعلان دیتا ہے، 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فقیر آ جاتا ہے، وہ اٹھ کے صدقہ دیتا ہے اور نیت یہ ہے میں دوں گا تو باقی لوگ بھی میری دیکھا دیکھی اس فقیر مسکین کا بھلا کریں گے، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ نیت خیال یہ ہے، دل میں ارادہ یہ ہے، وہ سب کو دکھا کے دیتا ہے تو یقیناً یہ بھی فائدے والا ہے۔ یعنی آسان سا لفظ یاد رکھ لیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ صدقات کے چیپٹر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مایوس نہیں کیا کہ تم مایوس نہ ہو، مال نہیں ہے تو پریشان ہو رہے ہو، پریشان نہ ہو جاؤ، تم اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے صدقے کا ثواب ملتا جائے۔ آپ مزدور لوگ ہیں نا ہم سارے، تو کیا ہے آپ مشین کے سامنے کھڑے ہیں، اپنا ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اور زبان سے دنیا جہان کی باتیں کرنے کے بجائے آپ سبحان اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا، آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ جتنی مرتبہ کہتے جائیں گے اتنے صدقات کا ثواب ملتا جائے گا۔ اور یہاں تخصیص کوئی نہیں ہے کہ یہ غریب کرے امیر نہ کرے، امیر کرے غریب نہ کرے، جو بھی کرے گا اللہ اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کو مجھے عمل کی سعادت